منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے روحیں بدنوں سے 2000 سال پہلے خلق کی ہیں، اور تمام روحوں سے بلند تر اور شریف تر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام اور ان کے بعد کے اماموں کی روحیں قرار دیں۔ پھر ان روحوں کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، ان کے انوار نے سب کو پست کر دیا۔ تو حق تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے فرمایا کہ یہ لوگ میرے دوست اور اولیاء ہیں اور میری مخلوق پر میری حجت اور خلائق کے پیشوا ہیں۔ میں نے کسی مخلوق کو ان سے زیادہ عزیز اور محبوب پیدا نہیں کیا۔ جو ان کو دوست رکھے گا اس کے لیے بہشت خلق کی ہے، اور جو ان سے دشمنی اور مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش جہنم بنایا ہے۔ جو شخص ان کی منزلت کا دعویٰ کرے گا جو میرے نزدیک ان کو حاصل ہے، اور اس مقام کا ارادہ کرے گا جو ان کو میری عظمت سے نصیب ہے، تو اس شخص کو اس عذاب سے معذب کروں گا جس سے عالمین میں سے کسی شخص کو معذب نہ کیا ہوگا، اور اس کو جو میرا شریک قرار دے گا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جگہ دوں گا۔ اور جو شخص کے ان کی ولایت اور امامت اور ان کی منزلت اور مقام کا جو میرے نزدیک ان کو حاصل ہے اقرار کرے گا، اس کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے بہشت کے باغوں میں جگہ دوں گا، اور ان کے لیے بہشت میں وہ سب موجود ہوگا جو وہ مجھ سے چاہیں گے۔ ان کے لیے اپنی بخشش مباح کروں گا اور ان کو اپنے جوار میں دوں گا، اور ان کو اپنے گناہ گاروں اور کنیزوں کا شفیع قرار دوں گا۔ غرض یہ کہ ان کی ولایت میری خلق کے لیے ایک امان ہے۔ تم میں سے کون اس امانت کو اس کی سنگینی کے ساتھ اٹھاتا ہے اور اس مرتبے کی خواہش کرتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے؟ میرے برگزیدہ لوگوں کے مرتبے سے نہیں ہے۔ یہ معلوم کر کے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا، اور اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈرے کہ ایسی منزلت کا دعویٰ اور ایسی بزرگی کی اپنے لیے آرزو کریں۔ جب حق تعالیٰ نے آدم و حوا کو بہشت میں ساکن کیا اور کہا کہ اس بہشت سے مرغوب چیزیں خوب کھاؤ جس جگہ سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی درخت گندم کے، ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے، تو انہوں نے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوات اللہ علیہم اور تمام اماموں کی منزلت کی جانب دیکھا تو بہشت میں ان کے مدارج بہت بلند نظر آئے۔ عرض کی پروردگارا، یہ منزلتیں کس کے لیے ہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سروں کو ساکِ عرش کی جانب بلند کرو۔ جب سر اٹھا کر پنجتن اور ان کے بعد کے اماموں کے ناموں کو دیکھا جو انوار خدائے جبار کے ایک نور سے ساکِ عرش پر لکھے ہوئے تھے، تو عرض کی کہ بارِ الہٰ، یہ ذوات مقدسہ تیرے نزدیک کس قدر زیادہ گرامی ہے اور کس درجہ تجھ کو محبوب ہیں، اور کس قدر تیری بارگاہ میں شریف و بزرگ ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم لوگوں کو خلق نہ کرتا۔ یہی لوگ میرے علم کے خزینے دار اور میرے رازوں کے امانت دار ہیں۔ خبردار، ان کی جانب بنگاہ حسد نہ دیکھنا اور مجھ سے ان کی منزلتوں اور بلندیوں کی آرزو نہ کرنا، ورنہ میری نافرمانی کرنے والوں میں داخل پھر ستمگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پوچھا، پروردگارا، ستمگار اور ظالم لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، جو لوگ کہ ان کی منزلتوں کے ناحق دعوے دار ہوں گے۔ عرض کی، خداوندا، آتش جہنم میں ان ظالموں کے درجے ہمیں دکھا دے تاکہ ہم ان کی منزلیں بھی دیکھ لیں جس طرح ان بزرگواروں کی منزلتیں بہشت میں دیکھی ہیں۔ حق تعالیٰ نے آتش جہنم کو حکم دیا، جو کچھ اس میں طرح طرح کی شدتیں اور عذاب ہیں اس نے ظاہر کیا، پھر فرمایا کہ ان کے ظالموں کی جگہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہے۔ وہ ہر چند ارادہ کریں گے کہ جہنم سے باہر آ جائیں، خازنان جہنم ان کو اسی طرف دھکیل دیں گے، اور جب ان کے جسم کی کھالیں جل جایا کریں گی تو دوسری کھالیں ان پر پیدا کی جایا کریں گی تاکہ ہمارے عذاب کے مزے کو چکھیں۔ اے آدم و حوا،
حسد کی نگاہ سے میرے انوار اور حجتوں کی طرف نہ دیکھنا، نہیں تو تم اپنے جوار رحمت سے علیحدہ کر کے نیچے زمین پر بھیج دوں گا اور تم کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر ان کو شیطان نے ڈگمگایا۔ آدم و حوا نے ان کی جانب نگاہ حسد دیکھا تو اس سبب سے خدا نے ان کو اپنی رحمت سے علیحدہ رکھا اور اپنی توفیق و تائید ان سے ہٹا لی، یہاں تک کہ انہوں نے درخت گندم کھایا تو اس کی جگہ پر اس درخت سے جو پیدا ہوا، اور گندم کی اصل اس گندم سے ہے جسے ان لوگوں نے نہیں کھایا، اور ہر جو کی اصل ان دانوں سے ہے جو ان لوگوں نے کھایا تھا۔ جب اس درخت سے تناول کیا تو ان کے جسموں سے حلے اور لباس و زیورات علیحدہ ہو گئے اور وہ برہنہ ہو گئے، وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتے۔ اس وقت پروردگار نے ان کو ندا دی کہ کیا تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے جو اپنی دشمنی کو ظاہر کرتا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جوار رحمت سے نیچے زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ جو میری نافرمانی کرتا ہے میری بہشت میں میرا ہمسایہ نہیں رہ سکتا۔ خدا نے زمین پر طلب معاش کی مشقت میں ان کو چھوڑ دیا۔ پھر جب خدا نے چاہا کہ ان کی توبہ کو قبول کرے، جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک تم نے ان ذوات مقدسہ کے مراتب و مدارج کی آرزو کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو اس رنج و غم میں مبتلا ہوئے کہ خدا کے جوار رحمت سے جدا ہو کر زمین پر آئے۔ انہی ناموں کا واسطہ دے کر جن کو تم نے ساق عرش پر دیکھا تھا اپنے پروردگار سے دعا کرو، خدا تمہاری توبہ قبول کرے۔ سن کر انہوں نے کہا، خداوندہ، ہم لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں انہی بزرگواروں کے حق کے ساتھ جو تیرے نزدیک بزرگ ترین خلق ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت۔ تو ضرور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم کر۔ تو خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ پیغمبران خدا اس امانت کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے وصیوں کو اور اپنی امت کے مخلص لوگوں کو اس کی خبر دیتے رہے۔ اس امانت کو ناحق حاصل کرنے سے عام مخلوقات انکار کرتی رہی، لیکن اس نے ناحق حاصل کیا جو پہچانا ہوا ہے، اس لیے قیامت تک ہر ظلم کی بنیاد وہی قرار پایا۔ یہ تفسیر کلام خدا کی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور خوف کھایا، اس کو انسان نے اٹھا لیا، یقیناً وہ بہت بڑا ظلم کرنے والا اور سخت جاہل تھا۔